صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں شاعر مصطفیٰ قرئی۔ میرا آج کا ٹاپک ہے جو اس مینجمنٹ نے مجھے دیا گیا ہے، نیور گیو اپ۔ نیور گیو اپ، میں آج نیور گیو اپ کو ڈیفائن کروں گا کہ واٹ از نیور گیو اپ۔ ایک ہوتا ہے کہ غلطی کرنا اور دوسرا ہوتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے ہار مان لینا۔ نیور گیو اپ کی جو میٹنگ ہے وہ ہے ہار ماننا۔ اب ہمارے پاس تاریخ میں یا پھر ابھی موجودہ وقت میں جو دیکھا جائے کہ ایسے بہت ساری ہستیاں پڑی ہیں جنہوں نے بار بار شکست کا سامنا کرنا پڑا، لیکن وہ پھر بھی نیور گیو اپ نہیں کرتے، اپنی منزل کو تلاش کرتے رہتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، میرا آج کا موضوع نیور گیو اپ، ہمیشہ کبھی بھی ہار نہیں ماننی۔ ایک ہوتا ہے کہ غلطی کرنا، اور غلطی کرنا وہ ہوتا ہے کہ ہم ایک غلطی کرتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ بھی ہمیں قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ آپ میں سے وہ افسر ہے جو غلطی کرے اور اپنی غلطی کو سمجھے اور پھر اسے سیکھنے کی کوشش کرے۔ جی ہاں ناظرین، ایک ہوتا ہے غلطی کرنا۔ آج کا نوجوان چھوٹے سے مقصد میں رہتا ہے۔ اگر میں اپنے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کروں تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک وہ ہستی جو اس دنیا میں جب تشریف لاتے ہیں اور پھر جب وہ اپنی ماں کے پیٹ سے نکلتے ہیں اور ڈائریکٹلی سجدہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو تحفہ پیش کرتے ہیں، اور جب وہ بڑا ہوتے جاتے ہیں اپنی زندگی میں، پھر کافروں میں دیکھتے ہیں کہ ایک نیا اسلام آیا ہے جو ہمارے بت پرست منگول بانگلادیشی جو کہ ایک اللہ کے علاوہ کسی اور کو عبادت کے لائق مانتے ہیں، اب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آمد کرتے ہیں۔ وہ کافر اور کافر وہ تھے جو کہ ہمارے اللہ کو نہیں مانتے، وہ کافر۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ناظرین، ہمارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا مبارک حضرت ابو طالب بھی ایک کافر موجود تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا کہ وہ مسلمان سے مسلمان بناتے جا رہے ہیں اور ہماری جو سلطنت ہے، جو ہمارا دھرم ہے، جو ہمارا مذہب ہے، جو کہ ایک ہندو کش ہے، جو ایک منگول ہے، جو ایک کافر ہے، جو اللہ کو عبادت کے لائق نہیں مانتے، پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آفر کرتے ہیں کافر کہ اے نبی، ہم آپ جہاں چاہیں گے ہم آپ کی وہاں شادی کروا دیں گے، آپ چاہیں گے وہاں پہ پوسٹ مال دے دیں گے، جہاں چاہیں گے وہاں کے سلطنت کے بادشاہ بنا دیں گے، لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو مقصد چھوٹا نہ تھا۔ ہمارا مقصد کیا ہے آج کی انسانیت کا؟ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں انجینئر بننا ہے، ہمیں ڈاکٹر بننا ہے، ہمیں پائلٹ بننا ہے، لیکن ہم نے کبھی اس عوام، اس بیٹھے ہوئے اس ملک کا کبھی نہیں سوچا۔ وہ ملک جو کہ ایک بہت بڑا اعلیٰ ملک ہے، جس کا نام لا الہ الا اللہ سے تعبیر کیا گیا، وہ ملک جسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد جو سب سے اعلیٰ تھا۔ اب کافروں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بڑی آفر دی کہ آپ اگر چاہیں تو آپ کے ایک ہاتھ میں ہم چاند رکھتے ہیں اور ایک ہاتھ میں سورج رکھتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنی یہ جو آفر ہے وہ قبول نہیں کر پاؤں گا، کیونکہ ان کا مقصد تھا سب سے اعلیٰ، ایک آسمان کے اوپر، دو آسمان کے اوپر، سات آسمان سے اوپر، جسے کسی کو اجازت نہیں بلکہ ابراہیم کو تو اللہ کے ساتھ جا کے ملاقات کرتا ہے وہ نبی۔ یہ ایک ہوتی ہے بڑی ہستی۔ اگر ہم اپنے پاکستان میں دیکھیں تو منیبہ مظاہری ہے جو پی ٹی وی نیوز کی اینکر ہے، وہ معصوم ہے، اس کا ایکسیڈنٹ بھی ہو چکا تھا، پھر بھی انہوں نے ہار نہیں مانی اور اپنا مقصد جاری رکھا اور آج ایک اینکر پرسن ہے۔ ہمارے پاکستان میں ہم تو باقی ہستیوں کے نام لیتے ہیں کہ بل گیٹس ہے، تھامس ایڈیسن ہے، جنہوں نے بہت بار کوششیں کی اور ہار نہیں مانی اور اپنے مقصد کو اچیو کیا۔
اب میں پاکستانیوں کی بات کرتا ہوں. وہ پاکستانی جو شعیب اختر, جو کرکٹ پاکستان کرکٹ بورڈ کا سب سے بڑا بولر تھا, فاسٹ بولر, اس کے پاس پیسے نہیں تھے کرکٹ اسٹیڈیم پہ جانے کے لیے. وہ کیا کرتا ہے, لاہور تو پہنچ جاتا ہے, لیکن لاہور میں ایک رات گزارنے کے لیے, کمرے کو خریدنے کے لیے پیسے نہ تھے. پھر ہوتا کیا ہے, وہ ایک رات اپنے ٹانگے والے کے ساتھ گزارتے ہیں اور جاتے ہیں اسٹیڈیم میں کرکٹ پلے کرتے ہیں, اور آج کے دور میں وہ سپر اسٹار ہے. وہ اس لیے یہ سب کچھ مثال دینے کا مقصد یہ تھا. ناظرین, آپ یہاں پہ آئے ہیں تو کچھ سیکھ کے جائیں, نظر انداز نہ کریں ہماری باتوں کو, اس وجہ سے کہ آپ کے اندر بیٹھا ہوا وہ ڈر جو آپ کو ختم کر دیتا ہے, کمزور کر دیتا ہے. میں بہت ساری باتیں کر سکتا ہوں کیونکہ یہ ہستی, یہ تاریخ بھری پڑی ہے ایسے لوگوں کے لیے, لیکن ٹائم بہت ہو چکا ہے, ہمیں ختم کرنا ہے. تو ختم میں اس چیز سے کروں گا کہ ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہیں, ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. قلم لو, ایک کاپی لو اور لکھنا شروع کرو, اور اپنا مواد لکھ کے اس دنیا کو بتاؤ کہ میں پاکستانی ہوں اور میرے اندر وہ ٹیلنٹ ہے جس سے میں بہت بڑا کچھ کر سکتا ہوں. اور ہم امت مسلمہ ہیں اور ہم اشرف المخلوقات ہیں جن کا مقصد یہ ہے کہ پورا جہاں ہے. تمام سب بے حد شکریہ.